اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کے لیکچر میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ یہ چوتھا باب آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، جس میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ خرقہ پوشی سے متعلق گفتگو فرما رہے ہیں۔ جان لے کہ خرقہ پوشی اہل تصوف کا شعار ہے اور خرقہ پوشی سنت ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لباسوں میں تمہارے لیے لباس صوف ہے تاکہ تم دلوں میں ایمان کی حلاوت محسوس کرو۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم میں سے ایک صحابی نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لباس صوف پہنتے اور گدھے کو سواری کے لیے کام میں لاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کپڑا رد نہ کر جب تک اس پر پیوند نہ لگ چکے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے پاس خرقہ تھا جس میں 30 پیوند لگے ہوئے تھے، اور نیز فرماتے تھے، اچھا کپڑا وہ ہے جس کا معاوضہ کم ہو۔ ان کے متعلق ہی مشہور ہے کہ ان کے پیرہن کی آستینیں انگلیوں کے برابر تھیں۔ اگر کبھی بڑا پیرہن پہننے کا اتفاق ہوتا تھا تو آستینوں کے سرے پھاڑ کر انگلیوں کے برابر کر لیتے تھے۔ رسول کریم علیہ السلام کو خدای عز و جل کا حکم آیا، اپنا لباس پاک کر یعنی مختصر کر۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 70 یاران بدر کو دیکھا کہ خرقہ تصوف پہنتے تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلوت میں خرقہ صوف پہنتے تھے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کمبل پہنے ہوئے دیکھا جس میں پیوند لگے ہوئے تھے۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حرم بن حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرقہ پشمین میں دیکھا جس پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ حسن بصری، مالک دینار اور سفیان ثوری رحم اللہ سب خرقہ پوش تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کوفی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اور یہ روایت محمد بن علی حکیم ترمذی کی کتاب تاریخ المشائخ میں درج ہے کہ ابتدا میں خرقہ صوف پہنتے تھے اور عزلت گزیں تھے۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم خواہ میں دیکھا۔ آپ نے فرمایا، تجھے عوام میں مل کر رہنا چاہیے کیونکہ تیرے ذمے احیاء سنت کا فریضہ ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے گوشہ نشینی کو ترک کر دیا مگر کبھی بیش قیمت لباس زیب تن نہیں کیا۔ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ جو محقق صوفی گزرے ہیں، خرقہ صوف پہنتے تھے۔ ابراہیم ادم امام اعظم رحمہ اللہ کے پاس پیونددار خرقہ صوف پہن کر آئے۔ اہل محفل نے حقارت اور بے قدری کی نظر سے دیکھا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ ہمارا سردار ابراہیم ادم ہے۔ حاضرین نے کہا، آپ کبھی مذاق نہیں کرتے، ابراہیم کو سرداری کس طرح ملی؟ حضرت امام نے فرمایا، مستقل بندگی سے وہ ہمیشہ بندگی حق میں مصروف رہا اور ہم بندگی نفس میں، یہاں تک کہ وہ ہمارا سردار ہو گیا۔ اگر اس زمانے میں کچھ لوگ خرقہ پہنتے ہیں اور اپنی عادت میں پاکیزہ نظر آتے ہیں مگر ان کا مقصد صرف جاہ طلبی اور شہرت پسندی ہے، ان کا باطن مختلف ہے، تو ممکن ہے انبواہ کثیر میں مرد حق بھی ہو۔ ہر جماعت میں صحیح مقتدی کم ہی ہوا کرتے ہیں، اور عام لوگوں کی نظر میں تو ہر وہ شخص صوفی ہو جاتا ہے جس میں کوئی ایک علامت بھی صوفی ہونے کی موجود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی قوم سے مشابہت رکھے وہ اسی قوم میں شامل سمجھا جاتا ہے، مگر کچھ لوگ صرف رسوم ظاہری پر نظر رکھتے ہیں اور کچھ صفائے باطن کو پرکھتے ہیں۔ تصوف کے طالب
4 گروہوں میں تقسیم ہو سکتے ہیں۔ اول، وہ لوگ جو صوفیاء کے صفائے باطن، لطافت طبع، اعتدال مزاج اور خوبی کردار سے متاثر ہو کر ان میں شامل ہوتے ہیں، محقق اہل تصوف کا قرب اور ان کے مدارج دیکھتے ہیں اور یہ امید لے کر بڑھتے ہیں کہ ان کو بھی مقام نصیب ہو۔ اس کی ابتدا کشف احوال، ترک خواہشات اور مجازہ نفس سے ہوتی ہے۔ نمبر 2، وہ لوگ جن کی درستی تن، سکون قلب اور صحت دل انہیں اہل تصوف کے حالات ظاہر کو دیکھنے کی توفیق عطا کرے اور وہ دیکھیں کہ صوفیاء پابند شریعت ہیں، آداب اسلام کے پابند اور خوبی معاملات سے آراستہ ہیں، ان کے دل میں اقتدار کا شوق پیدا نہ ہو اور وہ راہ حق اختیار کریں۔ ان کی ابتدا مجاہدہ اور خوبی عادات سے ہوتی ہے۔ نمبر 3، وہ لوگ جو انسانیت، اخلاق حسنہ اور سلامتی طبع کے زیر اثر صوفیاء کرام کے افعال کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں اور برابر کے لوگوں کو دوست سمجھتے ہیں، نیز وہ کس طرح دنیوی منفعت کے خیالات سے کوئی تاثر نہیں لیتے اور ہمیشہ اس چیز سے مطمئن رہتے ہیں جو ان کو میسر ہو۔ یہ لوگ صوفیاء کی انجمن میں باریابی حاصل کرتے ہیں اور دنیا کی تمناؤں کے سنگلاخ راستوں کی دشواریاں آسان کرتے ہوئے اخیار اور نیکوکاروں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ 4، وہ لوگ جن کی حماقت اور روحانی کمزوری کی جب مرتبہ کی حب مرتبہ بغیر استطاعت کے اور خواہش عظمت بغیر علم کے ان کو اس مغالطہ میں مبتلا کر دیتی ہے کہ صوفیاء کرام کا ظاہری سب کچھ ہے۔ جب کبھی وہ صوفیاء کی انجمن میں آتے ہیں تو انہیں مدارات اور رواداری کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ صوفیاء کو علم ہوتا ہے کہ یہ لوگ حق ناشناس ہیں اور کبھی سالک طریقت ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ عام لوگ ان کی توقیر کرتے ہیں گویا کہ فی الحقیقت اولیاء اللہ ہیں، دراصل ان کا مقصد صوفیاء کا لباس پہن کر اپنی کج اندامی کو چھپانا ہوتا ہے۔ ان کی مثال کتابوں سے لدے ہوئے گدھے کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ الجمعہ آیت نمبر 5 ہے۔ آج کل ایسے لوگوں کی کثرت ہے، لازم یہ ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس سے پرہیز کیا جائے۔ قبول طریقت کی ہزار کوشش کے باوجود یہ ضروری نہیں کہ طریقت تجھے قبول کر لے، کیونکہ اس کے لیے سوز دروغ کی ضرورت ہے، خرقہ پوشی کی نہیں۔ راز آشنا کے لیے قبائے درویشی ابا کے برابر ہے، جسے طریقت اپنا لیتی ہے اس کی قبا گویا ابا ہے۔ بیگانہ راز کے لیے خرقہ صوف بدبختی کا فرمان اور روز قیامت کی شقاوت کا اعلان ہوتا ہے۔ ایک پیر بزرگ سے پوچھا، آپ خرقہ کیوں نہیں پہنتے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ فریب کاری ہے کہ صوفیاء کا لباس تو پہن لیا جائے مگر تصوف کا بوجھ اٹھانے کی ہمت نہ ہو۔ پس اگر اس لباس کا مقصد یہ ہے کہ باری تعالیٰ کے سامنے کوئی خاصان حق میں شمار ہو تو یہ کج فہمی ہے، کیونکہ اس کی ذات پاک لباس کی قید کے بغیر بھی سب کچھ جانتی ہے۔ اگر لوگوں میں نمائش مد نظر ہے تو سچے ہونے کی صورت میں ریاکاری ہے، جھوٹے ہونے کی صورت میں منافقت۔ یہ راہ بڑی دشوار اور پرخطر ہے۔ معرفت حق کا مقام لباس ظاہری سے بہت اونچا ہے، صفا انعام و اکرام خدابندی ہے اور اونی کپڑا چوپایوں کا لباس ہے۔ پس لباس فریب کاروں کے لیے فریب ہو کر رہ جاتا ہے۔ کچھ لوگ صوفیاء کی قربت تلاش کرتے ہیں اور بظاہر ان کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، صرف اس خیال سے کہ دنیا ان کو صوفیاء کرام میں شامل سمجھے۔ مشائخ طریقت اپنے مریدوں کو خرقہ پوشی کی تلقین کرتے رہے ہیں اور خود خرقہ پوشی اختیار کرتے رہے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ وہ مخلوق میں ممتاز رہیں
اور لوگ ان کی پاسبانی کریں۔ اگر ان کا ایک قدم بھی خلاف اٹھے تو ہر طرف سے تان و ملامت شروع ہو جائے۔ اگر وہ اپنے لباس میں رہ کر گناہ کرنا چاہیں تو لوگوں کی شرم کے باعث نہ کر سکیں۔ الغرض خرقہ اولیاء حق کے لیے زینت ہے، عوام اس سے عزت حاصل کرتے ہیں اور خاص ذلت۔ عوام کی یہ بریک نقطہ ہے، عوام کی عزت یہ ہے کہ جب وہ خرقہ پوش ہوں تو لوگ ان کی عزت کریں، خواص کی ذلت یہ ہے کہ لوگ انہیں خرقہ پوش دے کر عوام کی طرح خیال کریں اور انہیں قابل ملامت سمجھیں۔ بس عوام کے لیے خرقہ نعمت ہے اور خواص کے لیے مصائب کے خلاف جوشن یعنی ذرا بختر ہے۔ عوام میں سے اکثر مضطرب ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ہاتھ کسی اور چیز پر نہیں پڑتا اور نہ کوئی جاہ و مرتبہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ وہ لباس صوف کو دولت جمع کرنے کا آلہ بنا لیتے ہیں، خواص ترک ریاست کرتے ہیں، ذلت کو عزت پر ترجیح دیتے ہیں، بلا کو نعمت کے مقابلے میں اختیار کرتے ہیں۔ خرقہ لباس وفا ہے اہل صفا کے لیے اور جامہ سرور ہے اہل غرور کے لیے۔ اہل صفا لباس صوف پہن کر دو جہاں سے علیحدہ اور سامان جہاں سے منقطع ہو جاتے ہیں، اہل غرور اس طرح حق سے محجوب اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ الغرض ہر ایک کے لیے نیکی کی ایک جہت اور کامیابی کا ایک سبب ہے، اور ان کی مراد اس سے ایک خاص شے ہے جو ایک کے لیے صفا اور پاکیزگی اور دوسرے کے لیے عطا اور بخشش خداوندی اور تیسرے کے لیے غطا اور پردہ حجاب۔ درویشوں کو امید ہوتی ہے کہ باہمی حسن صحبت اور محبت سے تمام کی نجات ہوگی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی گروہ سے محبت کرے وہ اسی گروہ میں شمار ہوتا ہے۔ کسی جماعت سے محبت کرنے والے قیامت کے دن اسی جماعت میں ہوں گے، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ دل سے طلب حق کرے اور رسوم ظاہری سے دور رہے، کیونکہ جو ظاہر میں الجھ کر رہ جاتا ہے کبھی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا۔ آدمیت کا وجود ربوبیت کا حجاب ہے، اور حجاب حال و مقام کے حصول کے بغیر ختم نہیں ہوتا، یعنی حال بھی ہو اور مقام بھی ہو۔ حجاب ختم ہونے کا نام ہی صفا ہے۔ فانی صفت کے لیے کوئی لباس اختیار کرنا محال ہے اور اپنے آپ کو باتکلف آراستہ کرنا ناممکن ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب صفات فنا پیدا ہو جائے اور اندرونی افات سے نجات مل جائے تو صوفی کہلانا یا نہ کہلانا برابر ہے۔ خرقہ یا پابند والے لباس کی شرط یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف سہولت اور ہلکا پن ہو، جہاں کہیں سے کپڑا پھٹ جائے وہاں پابند لگے۔ مشائخ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ پابند لگانے میں کسی ترتیب کی ضرورت نہیں، جہاں سے سوئی گزرے پابند لگا لینا چاہیے اور اس میں تکلف نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرے گروہ کے مطابق پابند لگانے میں ترتیب اور قاعدہ کی شرط ہے۔ ترتیب کو مد نظر رکھنا اور صحیح انداز میں تکلف کرنا معاملات فقر میں شامل ہے اور معاملے کی درستی اصل درستی کے لیے دلیل ہے۔ اور میں نے توس میں حضرت ابو القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ درویش کے لیے کم از کم کس چیز کی ضرورت ہے جس کے باعث لفظ فقر کے لیے اسے سزاوار سمجھا۔ فرمایا تین چیزیں جس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اول یہ کہ اسے معلوم ہو کہ صحیح پیبند کس طرح لگایا جاتا ہے، دوم یہ کہ صحیح بات کو کیسے جانا جاتا ہے، سوم یہ کہ صحیح قدم کس طرح اٹھایا جاتا ہے۔ جب یہ بات ہو رہی تھی تو درویشوں کا ایک گروہ میرے ساتھ موجود تھا۔ جب اٹھ کر باہر آئے تو ہر شخص بجائے خود گرگانی کے قول میں تصرف کر رہا تھا۔ جوہلاء کی ایک جماعت کو یہ تشریح پسند آئی کہ فقر صرف اس قدر ہے کہ پابند لگانے میں مہارت ہو، زمین پر سیدھا پاؤں مارنے کی مشق ہو، اور گمان یہ ہو کہ صاحب فقر حقائق کے طریقت کو سمجھنے کی قابلیت رکھتے ہیں۔ مجھے اس سردار یعنی گرگانی سے قلبی تعلق تھا اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ ان کی کہی ہوئی بات کی بے قدری ہو۔ میں نے کہا آؤ مل کر اس معاملے پر بات چیت کریں اور ہر شخص اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ جب میری باری آئی تو میں نے کہا کہ صحیح پیبند وہ ہوتا ہے جو فقر کے لیے لگایا جائے، زینت کے لیے نہیں۔ جو پیبند فقر کے لیے لگایا جاتا ہے وہ سیدھا ہوتا ہے چاہے سیدھا معلوم نہ ہو۔
صحیح بات وہ ہوتی ہے جو خلوص دل سے کی جائے، نہ کہ وہ جو اکراہ و جبر سے ہو، اور اس پر طیب خاطر سے عمل کیا جائے، نہ سبکی سری سے، اور اسے دل و جان سے سمجھا جائے، نہ استدلال سے۔ اسے دل و جان سے سمجھا جائے، نہ استدلال سے۔ صحیح قدم وہ ہے جو عالم وجد میں اٹھایا جائے اور اس میں کھیل تماشے کا شائبہ نہ ہو۔ بعض لوگوں نے یہ بات گرگانی تک پہنچائی، انہوں نے فرمایا اللہ علی کو نیکی دے، اس نے صحیح بات کی۔ اہل تصوف خرقہ پوشی کو دنیا کے بوجھ کو کم کرنے اور فقر میں خلوص پیدا کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ صحیح روایات میں آیا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے تو وہ خرقہ صوف پہنے ہوئے تھے۔ ایک شیخ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، خرقہ صوف زیبدان تھا جس کے ہر پیوند سے نور نمایاں تھا۔ میں نے پوچھا یہ نور کیسا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی عنایات کا نور ہے، میں نے ہر پیوند از راہ ضرورت لگایا تھا، باری تعالیٰ نے ہر اس اذا کے جو میرے دل کو پہنچی مجھے نور عطا فرمایا۔ میں نے ماورا نہر میں اہل ملامت میں سے ایک بزرگ کو دیکھا جو کوئی ایسی چیز کھاتا پیتا نہیں تھا جو عام طور پر لوگوں کو میسر تھی۔ اس کی خوراک وہ چیزیں تھیں جو عام لوگ پھینک دیتے تھے، مثلا ساگ پات، کڑوا، کدو، گلی سڑی گاجریں وغیرہ۔ اس کی پوشاک ان چیتڑوں پر مشتمل تھی جو ادھر ادھر سے جمع کر کے پاک کر لیتا تھا اور گدڑی بنا لیتا تھا۔ مرو الزود میں متاخرین میں سے ایک بزرگ صاحب حال و کردار تھے، ان کے مسلح اور ٹوپی میں کئی پیوند لگے ہوئے تھے اور ان کے اندر بچھوؤں نے بچے دے رکھے سے میرے پیر طریقت نے 56 برس تک ایک ہی لباس تن رکھا اور اس پر ہر بار پیوند لگاتے رہے۔ اہل عراق کی حکایت میں ہے کہ دو درویش تھے، ایک صاحب مشاہدہ دوسرے صاحب مجاہدہ۔ ایک صرف وہ چیتڑے پہنتے تھے جو حالت وجد میں درویشوں کے جسم سے علیحدہ ہو جاتے تھے، دوسرے فقط وہ پیوند پہنتے تھے جو عالم استغفار میں درویشوں کے لباس سے پھٹ کر گر جاتے تھے۔ اس طرح ان کی ظاہری حالت ان کی باطنی کیفیت کے دوش بدوش تھی۔ اسے کہتے ہیں ناموس حال کی پاسداری۔ شیخ محمد حنیف رضی اللہ تعالیٰ نے 20 برس تک سخت ٹاٹ پہنا اور ہر سال 4 مرتبہ چلہ کشی کرتے تھے اور ہر چلے کے دوران روزانہ علمی باریکیوں پر تصنیف کا کام سر انجام دیتے تھے۔ ان کے زمانے میں موضع پارس میں محمد بن ذکریہ نامی ایک محقق عالم حقیقت و طریقت ہے جو خرقہ نہیں پہنتے تھے۔ شیخ محمد سے کسی نے دریافت کیا کہ خرقہ پوشی کی شرط کیا ہے اور یہ کام کسے زیب دیتا ہے؟ شیخ نے فرمایا خرقہ پوشی کی شرط وہی ہے جو محمد بن ذکریہ سفید لباس میں بجا لاتا ہے اور یہ لباس اسی کو زیبا ہے۔ آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔